الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه. میرے کولو بیس تھوڑی بتاؤ. والصلاة ہاں ماشاءاللہ اسی تے ہن پیر بن گئے. پیراں دے ہاتھ ویسے بڑی برکت ہے. حد ہو گئے. الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه. والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وعلى آله وأحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. کمال ہو گئی. پورے مجمع چ اس بچے دی آواز زیادہ ہے. کھڑا ہو بیٹا کھڑا ہو. میرے کنے آواز پئی ہے. میں کیا آواز کی اے بچہ ویکھ لو جی. پیچھا منہ کر ذرا. درود شریف پڑھیا صرف ایک دی آواز میرے کنے آئی. تانوں آواز آئی سی بچے دی؟ بڑے بڑے مجمع تے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تربیت ہوے تے انج دی ہوے, صحبت ہوے تے انج دی ہوے, مجلس ہوے تے انج دی ہوے. نسلاں تیار کرنیاں نے تے انج ہی کرو. بڑے خوش نصیب نے او ماں پیو جنہاں دا اے پتر ہے. ٹھیک ہے نا. چلو تسی تے بزرگ ہو, ظاہر ہے تواڈے کول تے میں توقع کرنی نہیں. پچھلے وال ویکھ رہا. درود شریف پڑھو ذرا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین. صدیق اکس حسن و کمال محمد است. فاروق ذل جاہو جلال محمد است. سبحان اللہ. اگر انج دی رہی تو پھر میں ٹائم بداندا جاواں گا. سبحان اللہ اچھی آکھو گے تو ٹائم تھوڑا لاواں گا. ٹھیک ہے. صدیق اکس حسن و کمال محمد است. مطلب اے تو مطلب اے نہیں نہ ہو سکتا کہ سنی ہوئی گل تے تسی سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. کہ سنی ہوئی گل بھی سبحان اللہ کہہ لیا کرو. ٹھیک ہے. سارا کچھ ہی سنیا ہوا ہے. میں ریپیٹ کر رہا. ہر باری نواں مزہ لاؤ تے نویں سبحان اللہ کھو. صدیق اکس حسن و کمال محمد است. فاروق ذل جاہو جلال محمد است. عثمان ضیائے شمع جمال محمد است. حیدر بہار باغ خصال محمد است. ابو بکر ہم چو کعبہ. یہ حضور فیض عالم کی بارگاہ میں شعر لکھا ہوا ہے اور خواجہ غریب نواز کا کہا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ابو بکر ہم چو کعبہ عمر در طواف او. اتنی فارسی تو آپ کو آتی ہے نا. ابو بکر ہم چو کعبہ عمر در طواف او. عثمان آب زمزم علی حج اکبر. چلو ماشاءاللہ. کچھ چنگے لوگ بھی نے جنہوں نے بغیر آکھیا ہاتھ چک کے سبحان اللہ آکھیا ہے. لہذا تواڈے واسطے میں ایک شعر اور پڑھ دینا. چراغ و مسجد و محراب و منبر. یہ سب سنیوں کا عقیدہ ہے نا. چراغ و مسجد و محراب و منبر. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر. وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا شکر. وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا شکر. اس خدا دوست حضرت پہ
اینج نہیں سجا ہاتھ اینج متھے تے رکھ کے جویں فوجی سلوٹ کردے ہیں نا حضرت صاحب زیادہ صاحب نے دسیا ہے نا یار تے یاراں نال پیار بھی کرنا ہے تے غداراں نال نفرت بھی کرنی ہے ٹھیک ہے نا وہ پورا دین تے ایک جملے چ ہے نا جڑا انہوں نے بیان کر دیتا ہے لہذا اینج کہنا لاکھوں سلام وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا شکر اس خدا دوست حضرت بے لاکھوں سلام فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام بندہ پروردگارا امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور در اللہ المکنون سر اللہ المخزون سرور القلب المحزون نور الافئدۃ والعیون عالم ما کان وما یکون احمد مجتبی جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام آج کی اس عظیم و شان محفل پاک کے میزبان مکرم شیخ الجامعہ شیخ الحدیث استاد العلماء قائد اہل سنت سراپا اخلاص و محبت صاحبزادہ والا مرتبت حضرت علامہ صاحبزادہ رضائے مصطفیٰ نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ مرکزی صدر تحفظ ناموس رسالت محاذ ناظم اعلیٰ جامعہ رسولیہ شیرازیہ اسٹیج پر جلوہ افروز انتہائی عزت و احترام کے لائق علماء کرام مشائخ اعظام سادات ذوی احتشام وارثان ممبر و محراب ارباب فکر و دانش اور پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں سماع رسالت کے پروانوں اور ملت اسلامیہ کے غیور بزرگوں اور نوجوانوں اہل سنت و جماعت کی ممتاز دینی درسگاہ کے اندر آج کی یہ محفل پاک میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ نسبت کے پاک تذکروں کی پاک محفل ہے حضور کی پاک نسبت کے پاک تذکروں کی پاک محفل ہے اور وہ نسبت کون سی ہے میرے مصطفیٰ کا سسر ہونے کی چلو میرے جان تو بعد سبحان اللہ کہہ رہے ہیں واپس گلی جاندے جاندے سبحان اللہ کہنا کوئی پوچھے کی گل ہے تو کہنا مولوی صاحب نے تقریر بڑی چنگی کی تھی کدی سامنے نہ منیا کرو زندہ بندے نہ منیا کرو ہوں فرنٹ والے ٹھیک ہو گئے انہوں بزرگوں نے تو سبحان اللہ کھیا ہونے نا پچھلے کی گل کر رہے ہیں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ نسبت ہے میرے نبی کا سسر ہونے کی مصطفیٰ کا وزیر ہونے کی میرے آقا کا خلیفہ ہونے کی مصطفیٰ کا یار ہونے کی اور مصطفیٰ کی مراد ہونے کی جی ہاں حضرت عمر پاک کے تذکروں کی محفل ہے میں دل کی گہرائیوں سے جملہ منتظمین کو حضرت صاحبزادہ نعمان رضائے مصطفیٰ صاحب کوارڈینیشن وہ کر رہے تھے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ایک وہ تحریک کے سرپرست ہے نا قاضی صاحب قبلہ قاضی محمود احمد صاحب ہے نا نام کیا نام ہے ایک وہ ان کا بیٹا پہلے مجھے فون کرتا تھا نا تو میں کہتا تھا قاضی صاحب بول رہے ہیں کیونکہ سرے منہ بھی فرق نہیں باپ بیٹے کی آواز میں اور دوسری جوڑی مجھے یہ ملی ہے او میں فون سن کے اس سے ادب احترام نال بولتا رہا جی میں حضرت نال بولے ہاں لیکن ادھر بھی ادب بنتا ہے ادھر کیڑا نہیں بنتا ٹھیک ہے نا وہ بھی عظیم خان وادے دے چشم و چراغ نے عظیم باپ دے عظیم بیٹے نے عظیم دادے دے عظیم پوتے نے
ٹھیک ہے. اچھا میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اس پاکیزہ محفل پاک کے سجانے پر. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ وہ عمر کیا عمر ہے جس میں عمر نہ ہو. وہ عمر کیا عمر ہے جس میں عمر نہ ہو. اللہ کی قسم وہی عمر ہے جس میں عمر ہو. اچھا چلو میں آگے بات آگی تو آگے بڑھاتا ہوں. وہی عمر حقیقت میں عمر ہے جس میں عمر ہو، اور وہی سچائی ہے جس میں صدیق ہو، اور وہی حیا ہے جس میں عثمان ہو، اور وہی بہادری ہے جس میں علی ہو. نہیں یار آپ میرا خیال نہیں گل بننی، نہیں گل بن گئی ہے. یہ صبح تو اور کی بولنا ہے. میں کھڑا تو صرف اس لیے ہو رہا ہوں کہ وہ پیچھے والے بندے پریشان نہ ہو، وہ مجھے دیکھنے کے لیے پریشان نہ ہو اور میں انہیں دیکھنے کے لیے پریشان نہ ہوں. صرف اس لیے کھڑا ہوں. جس طرح حضرت صاحب نے فرمایا نا کہ ابھی ظاہر ہے انڈر کنسٹرکشن ہے ادارہ، اور انشاءاللہ العزیز یہ کمپلیٹ بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اہل سنت کا مرکز تو تھا ہے اور قیامت تک رہے گا. ٹھیک ہے. مدرسے بلڈنگاں دا نام تھوڑا ہی ہے. ساڈے بابے تے ہی کہندے سن حضرت مولانا محمد یونس صاحب، ساڈے بابے تے ہی کہندے سن کہ کلندر درخت دے تھلے بہ جاوے. ٹھیک ہے. تو وہ یونیورسٹی ہوندی ہے، اور اس ادارے کی بنیادوں میں اس مرد کلندر کی کاوشیں شامل ہیں نا. جو خدا کی قسم ہے اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے سچے پہرے داروں کی تاریخ جب لکھی جائے گی تو اس ادارے کے بانی کا نام اس میں ضرور آئے گا. شیخ الحدیث بھی ہیں، شیخ الاسلام بھی ہیں، مناظر اسلام بھی ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم تو ان کی کتابیں پڑھ کے آگے سنا دیتے ہیں. اسی انہوں نے کتابیں سنا کے داد لینے ہیں، امداد لینے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ کریم ان کی تربت انور پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے. حضور کی عزتوں اور حضور کی نسبتوں پر جس طرح پہرا انہوں نے دیا ہے یہ انہی کا کام ہے. ہاں جی عرض یہ کر رہا ہوں، میں جملے دہراواں ہوں تواڈے واسطے کھڑا ہویا. اگر تسی ڈنڈی نہ مارو دے، اگر تسی ڈنڈی مارنی ہے تو میں کوئی ڈنڈے والا بندہ کھڑا کر دینا. اچھا وہ پہلے تو میری نظر میں حضرت مولانا محمد یونس صاحب ہوا کرتے تھے، لیکن ہون لگتا ہے تھوڑے میرے طرح بزرگ ہو گئے، کمزور ہو گئے. پہلے کدی مینوں ملتے ہوندے سن، ادو ذرا جنے اور تکڑے ہوندے سن. تو ہن کوئی اور لب لینے ہیں. میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا عمر وہی ہے جس میں عمر ہو. بڑی مہربانی. عمر وہی ہے جس میں سچائی، وہی ہے جس میں صدیق ہو، حیا وہ ہے جس میں عثمان ہو. اب میں جملہ بدل رہا ہوں. حیا وہ ہے جس میں عثمان ہو، اور بلندی وہ ہے جس میں علی ہو. یہ سنیت کی فکر ہے. ذکر عمر کی محفل ہے، لیکن ذکر عمر کے یاروں کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. ہم تو اس طرح بیان کرتے ہیں، حضور کی نسبتوں کا ذکر اس طرح کرتے ہیں. میں نے اس لیے کہا کہ لوگ یہ ایک بات بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ مومن اور منافق کی پہچان مولا علی کا نام ہے. میں نے کہا نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، اس میں رائی کے دانے کے برابر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. میں کہا میرے نبی نے جو فرما دیا لا یحب علی الا مومن ولا یبغض علی الا منافق، تو اس میں تو شک ہی نہیں ہے. مومن اور منافق کی پہچان مولا علی کا نام ہے. لیکن میں نے کہا پورا دین بیان کرو نا. جس طرح مومن اور منافق کے درمیان پہچان ضروری ہے، اسی طرح کافر اور مسلمان میں پہچان بھی ضروری ہے، اسی طرح شیطان اور انسان میں پہچان بھی ضروری ہے، اسی طرح پیور سنی اور دوغلے سنی میں پہچان بھی ضروری ہے. بڑی مہربانی ہو. پیچھے سینٹر ہے، جھیک مولوی صاحب نے ہاتھ چکے نے. گل سمجھ آئیے تو سارے دو میں ہاتھ چکے آنکھوں ذرا سبحان اللہ. اچھا اب میں بتاتا ہوں. میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے. سنی کے پاس چونکہ پورا دین اللہ کے فضل سے، سنی پورے والا ہے، ادھورے والا نہیں ہے.
ہولی بولے ہو یار، تھوڑا اونچا بولو. سنی پورے والا ہے ادھورے والا، سنی سارے والا ہے بٹوارے والا، سنی محبت والا ہے نفرت والا، سنی کسی کی شان گھٹانے والا نہیں، ہر ایک کی شان بڑھانے والا ہے. سنی کسی کی عظمت سن کے جلنے والا نہیں، ہر ایک کی شان سن کے خوش ہونے والا ہے. سنی اعتراض والا نہیں، سنی احترام والا ہے. سنی کلاشن کوف والا نہیں، سنی لا خوف والا ہے. سنی پستول والا نہیں، سنی لاہور والا ہے. سنی کرسی والا نہیں، آیت الکرسی والا ہے. سنی تلوار والا نہیں، سنی کردار والا ہے. سنی شرارت والا نہیں، سنی شریعت والا ہے. سنی شرارت والا نہیں، سنی شریعت والا ہے. اور سنی بم بارود والا نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے دم درود والا ہے. تاجدار ختم نبوت نعرے دا جواب دیا کرو یار. بھاویں نعرہ ملک صاحب لان، بھاویں میں لاواں، کوئی بھی نعرہ لاوے، نعرے دا جواب انج دیا کرو. یہ نہ ویکھا کرو کہ کون بولدا پیا ہے یا کنج بولدا پیا ہے. اے ویکھو گل کیدی پیا کردا ہے. اے کک سواد نہیں مصری اندر تے کھنڈاں وی چک ڈٹھیاں، انہاں ساریاں چیزاں نالوں گلاں سجن دیاں میٹھیاں. انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. ٹھیک ہے، نعرہ چھوٹا بندہ بھی لاوے تو جواب اونجی دیا کرو تاکہ اس دی حوصلہ افزائی ہوئے. اس بچے دے نعرے دا جواب ویکھنا ہوئے تو کدی میری مسیح تے آ کے ویکھیا کرو. جدو یہ نعرہ لاندا تے پھر جواب کیویں آندا؟ مسیح گونجدی ہے انج دا وہ نعرہ لاندا ہے. لیکن ماشاءاللہ اتنے بھی ٹھیک ہے، ایک باری پھر ذرا نعرے دا جواب دیو. تاجدار ختم نبوت. اس طرف چلا گیا تو بات شاید ادھر ادھر ہو جائے گی. میں نے سیدنا فاروق اعظم کی عظمت بیان کرنی ہے. توجہ، میں جو بات کر رہا ہوں کہ سنی پورے دین والا ہے ادھورے والا، لہذا میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہو تو علی کا نام لے دو. جس کا چہرہ مرجھا جائے وہ پکا منافق ہے، جس کا چہرہ مسکرا اٹھے وہ پکا مومن ہے. اور اگر مسلمان اور کافر کی پہچان کرنی ہو تو صدیق اکبر کا نام لے دو. اگر مسلمان اور کافر کی پہچان کرنی ہو تو صدیق اکبر کا نام لے دو. جو ان کی صحابیت کا انکار کرے وہ قرآن کا منکر ہو کر کافر ہے، جو ان کی عظمتوں کا اقرار کرے وہ مسلمان ہے. اور اگر جامعہ رسولیہ شیرازیہ کے اس غیرت والے حمیت والے مرکز کے اندر بیٹھنے والوں اگر پتہ کرنا ہو کہ تمہارے سامنے کھڑا ہونے والا وہ انسانی شکل میں آیا انسان ہی ہے یا انسانی صورت میں شیطان ہے، بیٹھے ہو جاگ رہے ہو بھائی، اگر یہ پتہ کرنا ہو تو پھر عمر کا نام لے دینا، پھر عمر کا نام لے دینا. اگر تو وہ پاؤں کھسکانا شروع ہو جائے، اگر کان کھجلانا شروع ہو جائے، اگر کبھی میں کام میں ذرا پھر ملا گے ٹھیک ہے وہ تو کھسکتا ہوا نظر آوے تو سمجھ لینا انسانی صورت میں شیطان تھا. اور اگر عمر پاک کا نام سن کے خوش ہو بات بڑھانے لگے تو سمجھ لینا یہ انسان بھی ہے، مسلمان بھی ہے، صاحب ایمان بھی ہے. اب ایک پہچان تھوڑا اونچا ہاتھ ماشاءاللہ اے ہوئی نہ گال. اب آخری پہچان رہ گئی. اگر یہ دیکھنا ہو کہ پیور سنی کون ہے، 24 کیرٹ کا سنی کون ہے،
24 कैरेट नहीं समझ आया वो ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਪਿਓਰ ਸੋਨਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰ ਸੋਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 24 ਕਿਰਾਤ ਦਾ ठीक है 24 कैरेट का अगर पता करना हो कि 24 कैरेट का सुन्नी कौन है और करदोगलो कौन है सुन्नी कौन है और मुतरफ़िज़ कौन है सुन्नी कौन है और सुन्नियत के लिबादे में राफ़ज़ी कौन है सुन्नियत के स्टेज पर चढ़ के सुन्नियों के मदरसों में मराकज़ में बैठ के सुन्नियों के से चंदे लेके सुन्नियों से हाथ चुमवा के सुन्नियों से नजराने वसूल करके सुन्नियों के पीर बन के ये देखना हो कि गैरों की बोली कौन बोल रहा है और अपने मसले का दिफा कौन कर रहा है तो पता है क्या पहचान है वो शेर सहाबियत की फसील हजरत अमीर मुआविया का नाम ले देना हजरत अमीर मुआविया का नाम ले देना जो मेंगनियां डालना शुरू कर दे जो मेंगनियां डाले समझ लेना कि ये करदोगलो है और जो हुजूर की निस्बत के एहतराम में सर झुका दे समझ लेना ये प्योर सुन्नी है समझ आई ना आओ आगे चलते हैं मैंने कहा चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम सबके मानने वाले हैं पूरे दीन वाले हैं हुजूर की हर निस्बत का हया करते हैं मेरे आका के हर रिश्ते का एहतराम करते हैं मुस्तफा के हर हवाले को मानते हैं हम पिक एंड चूज वाले नहीं हैं हम आई थिंक आई विल आई विश आई वांट वाले नहीं हैं हम आई लाइक दिस आई डिसलाइक दिस वाले नहीं हैं लोग कहते हैं मेरा दिल ये मैंने जिनका नाम अभी लिया था हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लोग कहते हैं मेरा दिल नहीं मानता उनको मानने को मैं कहा फिर दिल पे हाथ रख सच सच दस कलमा दिल दा पढ़ाई या मदीने वाले दा पढ़ाई अगर दिल का कलमा पढ़ा है तो दिल की मान मुस्तफा का कलमा पढ़ा है तो मुस्तफा की मान मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम मुफ्ती साहब थोड़ा जो और पीछे हो जाओ अच्छे जगह बनाओ मुफ्ती साहब वास्ते थोड़ा इधर उधर या इधर हो या इधर हो ओदी वजह कि मुफ्ती साहब बिल्कुल माइक के थल्ले आ गए ने मैनू देखण लगदे ने ते मैनू डर लगदा किधरे समझ आ गई वैसे मुफ्ती साहब अल्हम्दुलिल्लाह फ्लेक्सिबल बड़े इस वास्ते इन्हां दी गर्दन में इंशाअल्लाह कुछ होण नहीं लग्या लेकिन मैं कहना थोड़ा जिहा मैं भी मुफ्ती साहब नूं वेखा ओ भी मैनू वेखण सुभान अल्लाह उच्चा आखो ये तो हुण माहौल बनाया ही इन्हां ने ठीक है ना इहो जिहे आशिक बंदे चाहिए होंदे ने बहुते मुफक्किर भी नहीं चाहिए होंदे सुभान अल्लाह को जरा सारे नाल क्या आखो सुभान अल्लाह एक बारी मुफ्ती साहब वास्ते आखो जरा सुभान अल्लाह अच्छा क्या अर्ज कर रहा हूं मैंने कहा मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबान लिमा जितु बिही ये कहता है मेरा दिल नहीं मानता मैंने कहा मेरे मुस्तफा ने फरमाया कोई उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक के दिल निकाल के मेरे कदमों में न रख दे इसलिए तो बरेली के बाबे ने कहा है दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया और उन्हें जाना उन्हें माना सारे बोलो हम क्या बात हम दिल की नहीं मानते हम मुस्तफा की मानते हैं और दिल की मानने का ईमान नाम ईमान नहीं है मुस्तफा की मानने का नाम ईमान है मतलब क्या है तबीयत के मुताबिक नहीं चलना शरीयत के मुताबिक चलना है तबीयत के मुताबिक नहीं चलना शरीयत के मुताबिक चलना है और अगली बात भी सुना देता हूँ कहता जी मेरा पीर इधर जा रहा है मैं कहा पीर अगर खड्डे जाएगा तुम ही खड्डे जाएगा उस्ताद अगर खूंच दिखेगा तुम ही खूंच दिखेगा मैंने कहा नाना खुदा की कसम है पीर उस वक्त तक पीर है उस्ताद उस वक्त तक उस्ताद है बाप उस वक्त तक बाप है रिश्तेदार मोहल्लादार यार उस वक्त तक रिश्तेदार मोहल्लादार और यार है जब तक के वो मोहम्मद अरबी का वफादार है अगर हुजूर का वफादार नहीं है तो फिर वो पीर नहीं है कहने लगा जी मेरा पीर हज़रत अमीर मुआविया दा गुस्ताख हो गया बैत तोड़ देवा मैं कह रही केड़ी है जेड़ी तोड़नी है
اوے سمجھ آئی ہے بھائی؟ کہنے لگا جی حضرت امیر معاویہ کا گستاخ ہو گیا تو بیعت توڑ دوں؟ میں نے کہا توڑنی تو تب ہے نا جب بیعت رہ گئی ہو۔ میں نے کہا جو بندہ حضور کی نسبتوں کا حیا نہ کرے بیعت اسی وقت ٹوٹ جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جی ہم دل کی مانتے ہیں۔ میں چلو یہاں تھوڑی سی ایک بات کلیئر کر دوں بھائی، عقیدہ عقیدت کے تابع نہیں ہوتا۔ عقیدہ عقیدت کے تابع بلکہ عقیدت عقیدے کے تابع۔ یہ میں نے بڑی جگہ بیان کیا، بڑا وائرل بھی ہوا ہے، تسی تاں سبحان اللہ نہیں آکھ رہے۔ بے تو وہی گل ہے جیسی انہوں نے کلپ پہ سنی سی، سمجھ آئیے؟ اس واسطے پھر آنکھوں نہ ذرا سبحان اللہ۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پھر اگلا جملہ بھی میں نے کہا ہوا ہے، میں نے کہا کہ پیر دیکھ کے عقیدہ نہیں بنایا جاتا، عقیدہ دیکھ کے پیر بنایا جاتا ہے۔ عقیدت تابع ہے عقیدے کے۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا؟ رشتہ آئین حق۔ سمجھا رہا ہوں، اپنے جیسے طلباء کو آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں۔ اقبال نے کہا رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پاس فرمان جناب مصطفیٰ، ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ بر خاک و پاشید میں۔ اقبال کہتا ہے مصطفیٰ کی شہزادی سیدہ کائنات مخدومہ کونین ملکہ فردوس وری۔ ہولی بولے ہو، پھر لوگ کہتے ہیں بریلوی ہے تے نہیں بول رہے، حالانکہ بریلوی دو میں پاسے بول دینے۔ اچھا کو ذرا سبحان اللہ۔ میں پھر کہہ رہا ہوں سیدہ کائنات سبحان اللہ اچھی چاہیے، مخدوم ہے کون ہے، ملکہ فردوس وری۔ بول دے جانا نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخری۔ بانو دیکھنا سجے کھبے کوئی ناسبی تے نہیں گھس آیا، جی میں اسی رافضیاں نو برداشت نہیں کرتے ناسبیاں نو بھی برداشت نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، جڑا بولے گا پیور سنی ہوئے گا۔ بانوے تاجدار حالاتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادریا مرکز پرکار عشق، مادریا قافلہ سالار عشق، نبی کی لاڈلی بیوی علی کی، ماں شہیدوں کی، یہاں جلوہ نبوت کا، ولایت کا، شہادت کا۔ واہ واہ حیدر ہے یار، خدا دی قسم، خدا دی قسم چس آ گئی ہے۔ تسی رافضیاں دیا دکاناں بند کرنیاں ہی کرنیاں نے۔ او حیدر حیدر دی آڑ لیندے ہو، لیندے نے۔ تسی یہ نعرہ لا کے دس دیتا، اے تسی تے عمر دے بغض، عثمان دے بغض، ابو بکر دے بغض حیدر حیدر کردے ہو۔ اسی عمر پاک دی محفل عمر پاک دی محبت حیدر حیدر کر رہے ہیں۔ اچھا اقبال کیا کہتا ہے؟ اقبال کہتا ہے مصطفیٰ کی شہزادی کے ساتھ میری عقیدت اتنی ہے، مسئلہ سمجھ لینا۔ کہتا ہے میرا دل چاہتا ہے میں سجدہ بھی کروں، آپ کے مزار مبارک کو، آپ کی قبر انور کو سجدہ بھی کروں، طواف بھی کروں۔ یہ عقیدت کہتی ہے کہ کروں، لیکن کرتا نہیں کیونکہ عقیدہ اجازت نہیں دیتا ہے۔ عقیدہ حاکم ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ عقیدہ حاکم ہے، عقیدہ سپیریئر ہے، عقیدہ فائنل ہے، عقیدہ اتھارٹی ہے، عقیدہ کسوٹی ہے، عقیدہ ہی سب کچھ ہے۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں، بریلی کا تاجدار کہتا ہے پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ ٹھیک ہے نا، دل کرتا ہے حضور کو سجدہ کروں، لیکن نہ عقیدت کہتی ہے جھک جاؤں۔ جھکتا اس لیے نہیں کہ عقیدہ اجازت نہیں دیتا ہے۔ مصطفیٰ
رسول اللہ جب ہم دیکھتے ہیں درخت جھک رہے ہیں، پتھر، جانور، تو پھر ہمارا دل کرتا ہے، ہماری عقیدت کہتی ہے ہم بھی سجدہ کریں۔ میرے نبی نے فرمایا تمہاری عقیدت کہتی ہے لیکن عقیدہ اجازت نہیں دیتا ہے۔ عقیدہ اجازت، عقیدہ حاکم ہے، کہتا میرا دل نہیں مانتا۔ میں نے کہا ہم دل کی نہیں مانتے، ہم مصطفیٰ کی مانتے ہیں، لہذا ہمارے ہاتھ پہ کین چوز نہیں ہے۔ آئی لائک دس، آئی ڈس لائک دس نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں اس کو لائک کرتا ہوں، اس کو لائک نہیں کرتا۔ ہم کہتے ہیں ہماری لائکنگ اور ڈس لائکنگ نتھنگ۔ ہم اسے لائک کرتے ہیں جس نے مصطفیٰ کو لائک کیا، اور انہیں لائک کرتے ہیں جن کو مصطفیٰ نے لائک کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے علی والے ہم ہیں۔ علی والا وہی ہے جو علی کو بھی مانے، علی کی بھی مانے۔ علی کو ماننے کا مطلب ہے علی کو ایسے مانو جیسے ابو بکر و عمر عثمان نے مانا ہے، اور علی کی ماننے کا مطلب ہے ان تینوں کو ایسے مانو جیسے علی نے مانا ہے۔ آؤ ہم علی کی مانتے ہیں نا، تو علی سے پوچھتے ہیں عمر کون؟ یہ میں اس موضوع پر اتفاق سے آ گیا۔ علی سے پوچھتے ہیں عمر کون ہے؟ اوڑی بولے، پوچھنا ہے کہ نہیں پوچھنا؟ علی سے پوچھتے ہیں عمر کون ہے، تاکہ جن لوگوں کو بھی پتہ نہیں چلا صدیق اکبر کون ہے، فاروق اعظم کون ہے، علی سے پوچھ کے بتاتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ صدیق اکبر کون ہے، آپ بتاتے ہیں بتائیے فاروق اعظم کون ہے۔ آج 2-3 حدیثیں سناتا ہوں اور ان ساری حدیثوں میں شان عمر ہوگی یا علی کی زبان سے یا علی دے پترا دی زبان پر۔ وہ کس لیے بھلا بھائی عمر پاک ہے نا، تو عمر دی شان کسے چول کو تھوڑی پوچھنی، کسے کوجھے کو تھوڑی پوچھنی ہے، چوڑے کو تھوڑی پوچھنی ہے، کسی کاڑے کو تھوڑی پوچھنی۔ میں ایک دفعہ حضرت مفتی اعظم پاکستان علامہ پروفیسر مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ جامعہ نظامیہ سے ان کے ساتھ لوہاری گیٹ سے پیدل آ رہا تھا۔ کافی پرانی بات، ایئرپورٹ چھوڑنا تھا انہیں، باہر گاڑی کھڑی تھی میری۔ تو اب ہم لوہاری گیٹ سے نکلے نا، خدا کی قسم لوہاری گیٹ سے نکلے تو سجے کھبے ڈھابے والے، ٹھیلے والے، ریڑھی والے بیٹھے میں نا، وہ لوہریے پیور لوہریے، جیڑا ویکھے نا وہ ایک دوسرے نے کہے وہ چان والا کاری جا رہے ہیں۔ وہ چان والے کاری صاحب جا رہے ہیں۔ بھائی آپ ان کو کیا، ریڑھی بان کو کیا پتا مفتی کیا ہوتا، ان کو کیا پتا مفتی اعظم کیا ہوتا ہے، ان کو کیا پتا شیخ الحدیث کیا ہوتا ہے، استاد الکل کیا ہوتا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں بس قاری صاحب، میں کیا چوڑانو کی پتا عمر کون ہے، عمر کیا ہے یہ پوچھنا ہے تو علی سے پوچھو یا علی کے بیٹے۔ سمجھ آئیے؟ اور علی کہتا ہے عمر دوسرا بھی ہے تیسرا بھی ہے۔ علی کہتا ہے عمر دوسرا بھی ہے۔ ویسے اسلام لانے میں تو 40ویں ہیں، اکثریت کی تحقیق کے مطابق 40ویں نمبر پر آپ اسلام لائے، 40 نمبر پر 39 آ چکے تھے۔ دار ارکم، حضرت ارکم بھی ارکم کا وہ گھر ہے، حضرت ارکم نے حضور کو گفٹ کر دیا۔ اور پتہ کب گفٹ کیا؟ جب عمر صرف 16 برس کی۔ حضرت 16 برس کا بچہ، یہاں کوئی جس کی عمر 16 ہو جائے کھڑا ہو جائے، 17 یہ بچہ ہوگا، یہ جو کھڑا بلیک کالی ٹوپی والا، کتنی عمر ہے تیری؟ کھڑا ہو، شرمندہ کیوں ہے؟ کتنی عمر ہے پتہ ہی کہ نہیں؟ کتنی؟ 13 عمر ہے۔ تو 3 سال آگے لے جاؤ، 16 برس کے بچے ہیں۔ حضور کا کلمہ پڑھا نا تو عرض کیا آقا ابھی آپ کے آستانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، فقیر کا مکان حاضر ہے۔ یہ صفا سے پیچھے
صفا پہاڑی سے پیچھے ایسے گلی اترتی ہے، وہاں مکان تھا حضرت ارقم کا، وہ بنا دار ارقم، وہ بنا اسلام کا مرکز۔ لیکن اگلی بات سنو، وہاں 39 حضور کے غلام جمع ہو چکے ہیں، 39 ہو چکے ہیں۔ ابھی سمجھ نہیں آئی تو اگلی بات بھی سمجھ لو، اسلام ابھی اسی گھر میں ہے، اسلام اندر ہے، ابھی بند ہے، بانی اسلام بھی وہاں ہے۔ 39 آ چکے ہیں، ان میں مولا علی بھی ہے، ان 39 میں مولا علی بھی ہے، اور ان 39 میں حضرت امیر حمزہ بھی ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، جو کہتے ہیں اسلام کے دامن میں اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ میں نے کہا ہم مولا علی کے نوکر ہیں، علی کے بچے آدھے بھی نوکر ہیں، لیکن میں نے کہا ڈنڈی نہ مارو، جس کا جتنا کردار ہے اس کو مانو، یہی انصاف ہے۔ میں نے کہا 39 آ چکے ہیں، ان میں مولا علی بھی ہے، حضرت امیر حمزہ بھی ہے، صدیق اکبر بھی ہے، عثمان غنی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام ابھی دار ارقم میں بند ہے۔ پھر 40 میں آئے، عمر آیا تو اسلام کو دار ارقم سے نکال کے کعبۃ اللہ میں لے کے آیا ہے۔ اسلام کو نکال کے کعبۃ اللہ میں لے کے آئے، سین حرم میں آئے، دنیا کے سامنے لے۔ اب ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی شان کم ہو گئی، وہ کمینہ ہے، وہ بے شرم ہے جو اس انداز میں بیان کرے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ الگ الگ دن حضور کے الگ الگ صحابہ کے نام رہے، خیبر علی کے نام رہا، ہجرت ابو بکر کے نام رہی، تبوک عثمان غنی کے نام رہا، دار ارقم عمر پاک کے نام رہا۔ مطلب یہ کہہ سکتے ہو خیبر کا ہیرو علی ہے، یہ پورا دین ہے۔ سبحان اللہ، ہاتھ چوک کے کہنیے خیبر کا ہیرو علی ہے، ہجرت کا ہیرو صدیق اکبر ہے، تبوک اور رضوان کا ہیرو عثمان غنی ہے، اور دار ارقم کا ہیرو فاروق اعظم ہے۔ ویسے ہیرو لفظ ان کے لیے چھوٹا ہے، یہ تو صرف سمجھانے کے لیے کہا، وگرنہ اس لفظ کی کیا اوقات ہے ان کی عظمت کو ڈیفائن کر سکے، صرف مسل تو مسئلہ سمجھانے کے لیے کہا، اور نہ ہی تحدید ہے، حد بندی نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صرف اسی دن کے ہیرو ہیں، یہ بھی سمجھانے کے لیے کہا، وگرنہ یہ ساری ہستیاں اپنی حیات پاک کے ہر لمحے میں ہیرو ہیں۔ اب میں نے جو کہا تھا آپ تھوڑے سے حیران ہوئے، میں نے کہا دوسرا بھی عمر ہے، تیسرا بھی عمر ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر حضور کے بعد زمانہ خلافت سے شروع کریں تو دوسرا عمر ہے، حضور سے شروع کریں تو تیسرا عمر ہے۔ اوے سمجھو، بولو بھائی بولو، اللہ کا نام ہے، بولو، سمجھ آ رہی ہے؟ دو میں سے دوسرا ابو بکر ہے تو 3 میں سے تیسرا عمر ہے، 2 میں سے دوسرا صدیق اکبر ہے تو 3 میں سے تیسرا فاروق اعظم ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ پہلے کون؟ محمد الرسول اللہ، دوسرے کون؟ والذین معہ، تیسرے کون؟ اشداء علی الکفار۔ آپ نام لیتے جائیں جس طرح نام لیا، تیسرے کون؟ اشداء علی الکفار، چوتھے کون؟ تیسرے کون؟ چوتھے اب رحماء بینہم، اور 5ویں کون؟ تراہم رکعا سجدا مولا علی۔ اوے اے تے 5 ہو گئے، حضور سے شروع کریں تو 5 ہو گئے، قبلہ جی یہ تو 5 ہو گئے، میں کیا ایک کو 5 تاننے، ایک گئے 5 تاننے، یہ قرآن کے 5 تن ہیں، یہ قرآن کے، ہاں وہ بھی 5 تن ہیں، یہ بھی
ہم ان کو بھی مانتے ہیں، ان کو بھی، اور وہ بھی پانچ تن پاک ہیں، یہ بھی پانچ تن پاک ہیں۔ معصوم ان میں بھی صرف نبی ہیں، معصوم ان میں بھی صرف نبی ہیں۔ وہاں بھی مصطفیٰ کے سوا باقی چاروں محفوظ ہیں، یہاں بھی مصطفیٰ کے سوا باقی چاروں محفوظ ہیں۔ وہ بھی پانچ تن پاک ہے، یہ بھی پانچ تن پاک۔ یہ قرآن کے پانچ تن پاک۔ اچھا آپ کہیں گے کہ یہ قرآن سے آپ نے کیسے بیان کیا؟ بھی حضرت بیان کر رہے ہیں والذین معہ سے مراد صدیق اکبر ہیں، اشداء علی الکفار سے مراد فاروق اعظم ہیں، رحماء بینہم سے مراد عثمان غنی ہیں، تراہم رکعان سجدہ سے مراد مولا علی ہیں، اور یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سے مراد باقی 6 اشرا مبشر، باقی 6 حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعید بن زید۔ 10 پورے ہو گئے، 10 پورے ہو گئے۔ چینج نہیں چینج کر لینے جی میں حضور نے کیتے نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، نہ بولو سبحان اللہ نہ جڑا سبحان اللہ نہ کہ اللہ کہ انہوں لنگر نہ لبے، سبحان اللہ آکھو گے تو لنگر لبے گا۔ ابو بکر فی الجنہ، واہ واہ، جڑا اچھا آ چکے انہوں پہلے شاپر لبے ابو بکر فی الجنہ، عمر ابن الخطاب۔ اچھا اندر تے ہاتھ نہیں چکتے کہ مولوی نے آکھے لنگر واسطے چک رہے ہیں، او میں اس لنگر دی گل نہیں کر رہا، میں جنت دے لنگر دی گل کر رہا۔ جنہیں جنت دے جانا اچھا ہاتھ چکے سبحان اللہ کو۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر ابن الخطاب فی الجنہ، عثمان ابن عفان فی الجنہ، علی ابن ابی طالب فی الجنہ، ابو عبیدہ ابن جراح فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، سعد ابن ابی وقاص فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر ابن العوام فی الجنہ، سعید ابن زید فی الجنہ۔ 10 صحابہ کا نام لے کے فرمایا جنت میں جانے سے پہلے کسی نے کنفرم جنتی دیکھنا ہو میرے ان 10 غلاموں میں سے کسی ایک کی زیارت کر لینا، میں نے جنت ان کے نام الاٹ کر دی ہے، الاٹ کر دی ہے، الاٹ کر دی۔ واہ واہ منڈیا ایک بار پھر نعرہ لا، کیڑا منڈا ہے سبحان اللہ یا علی، شاباش میرا بیٹا سلامت رہو۔ دوبارہ اس واسطے لوایا کہ کدھر ادھر حوصلہ نہ ٹوٹ جاوے، یہ نہ ہو کہ تو ڈر جا نعرہ لاوے ہی نہ۔ ایک بار انہیں نعرہ لایا تو تھوڑا ڈر گیا، وہ کدھر میں کی کر رہا، چنگا کام کیتا ہے تو سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ چکو، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اچھا یہ جو بتایا میں نے اس لفظ سے یہ مراد ہے، اس لفظ سے یہ مراد ہے، اس لفظ سے یہ مراد ہے، آپ بھی سنتے رہتے ہیں، بیان کرتے رہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ میں کون ہوتا ہوں قرآن کے کسی لفظ کا مصداق بتانے والا، کسی لفظ کے، قرآن کے کسی لفظ کی مراد کی تعیین کرنے والا؟ میری کیا اوقات اور حیثیت ہے؟ کیونکہ قرآن کی تفسیر میں رائے کو تو دخل ہے نہیں، عقل کو، گیس کو، اندازے کو، قیافے کو۔ اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرنا حرام ہے۔ تفسیر بالرائے، میں مدرسے میں بیٹھا ہوں، علماء اور طلباء میں تفسیر بالرائے، یا اتنے مولوی ڈنکے دی چوٹ تے کہندا ہے کہ میں جو تفسیر بیان کرنے لگا ہوں یہ تمہیں کسی تفسیر میں نہیں ملے گی۔ ساڈے بڑے نام اور خطیب ہوئے اکثر کہندے ہوندے سن، تے ایک ہے بہاڑی دی جھوٹ، وہ کہندا جڑی گل میں بیان کرن لگا کسی کتاب وچ نہیں ملے گی۔ تو میں کہا تیرے تے وہی آئی، وہ اگر پیچھے کسی تفسیر میں نہیں آیا تو اپنی طرف سے کہہ رہا ہے تو حرام کام کر رہا ہے۔ لہذا سبحان اللہ کہنے کی بجائے جرت پیدا کرو، کوئی ایہو جی چبڑ ماردا ہے کہ انہوں آکھیا کرو کہ مولوی صاحب انہاں دی طرح نہ کرو جڑے کہندے نے کہ جی راوی بولیا، جڑے کہندے نے کہ آواز آئی، راوی بولیا۔ میں کہنا سانو نہ آواز آندی ہے، نہ راوی بولدا ہے، نہ چناب بولدا ہے، نہ ستلج بولدا ہے۔ ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے، مدینے والے کا فرمان ہے۔ میں نے کہا اس کو کہا کرو کتاب والی بات کر، اب حوالہ مانگنا آپ کا حق ہے کہ یہ جو مصداق آپ نے بتایا یہ کہاں سے بتایا، تو میں جواباً کہوں گا
تفسیر ہے مظہری، جلد ہے 6، صفحہ نمبر ہے 386، چھاپا ہے بیروت کا۔ اکثر میں نال چکی بھی پھردا ہونا، لیکن ان گرمی چ اس واسطے نہیں چکتا کہ پسینے نال کتاب خراب ہو جاندی ہے تے بعد وچ پیسے دوبارہ بھرنے پیندے نے۔ اننے پیسے سنیاں کول ہوندے کوئی نہیں، تانوں پتہ دوسرے کول تو بڑے ہوندے نے، وہ تے ایک اشرف پڑھ دیون تے سارا سال پھر انہاں دی عیاشیاں ہوندیاں۔ ساڈی حالت کون پتہ سنیاں دی، کیونکہ اسی 2 نمبر پیراں نوں بھی پالنا ہے، اسی جعلی سیداں نوں بھی پالنا ہے، اسی رافضی خطیباں نوں بھی پالنا ہے، اسی نقیباں نوں بھی پالنا ہے، اسی عقیدے اور مسلک دے غدار نات خاناں نوں بھی پالنا ہے۔ انہاں ساریاں نوں پال کے رجا کے، ٹھیک ہے، انہاں دیاں کوٹھیاں بنوا کے، گڈیاں لے کے دے کے، باہر دے دورے کروا کے، پھر اگر کوئی شے بچی پھر اسی مدرسے دے بارے سوچاں۔ یہ دے باوجود اگر صاحبزادہ صاحب نے کہا کہ ساڈے طلباء واسطے راشن کونی مک گیا ہے، تے اگو حاجی صاحب پتہ کی آکھن گے، جڑے بڑے گاج واج کے محفل نات کرواندے نے تے 15 20 عمرے دے ٹکٹ رکھدے نے تے بڑے بڑے ڈسکو نات خان بلا کے، ڈسکو نات خان بلا کے تے پھر نوٹ ہیں یا سمانہ وال سٹدے نے تے واہ واہ کرواندے نے۔ انہاں نوں جا کے اگر کیوں نہ کہ مصطفیٰ کے دین کے طالب علم بھوکے ہیں، انہیں اگر کہا جائے کہ مدرسے کے اساتذہ کے لیے تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں، بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے ہمارے اکاؤنٹ میں کچھ نہیں ہے، تو وہ پتہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ ایک محفل نعت پہ 50 لاکھ لگانے والے کہتے ہیں حضرت جی تانوں تے پتہ کاروبار دی کی حالت، تانوں تے پتہ آج کل حالات کیویں چل رہے ہیں۔ میں نے کہا وہاں گلوکاروں پر، اداکاروں پر، فنکاروں پر، سپر سٹاروں پر نوٹ نچھاور کرنے کے لیے 1000 کے نوٹ اور ان کی بوریاں بھرتے وقت، اس وقت تیرے حالات خراب نہیں تھے؟ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ وہاں پوچھا جائے گا کہ محفل نعت کروانا تیرے اوپر لازم نہیں تھا، محفل نعت کا یہ مطلب نہیں تھا کہ پوری سرکس سجائی جائے۔ محفل نعت تو تب بھی ہو جاتی ہے جب حجرے میں بیٹھ کے، تنہائی میں بیٹھ کے، وضو کر کے، مدینے کی طرف رخ کر کے تو اکیلا بیٹھ کے کہہ دے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اس نعت کو بھی قبول کر لیتے، لیکن یہ ضرور پوچھا جائے گا بتا جب دین اجڑ رہا تھا، جب سنیت زوال پذیر تھی، مدرسے بند ہو رہے تھے، اس وقت تیری دولت، تیرا سرمایہ کدھر جا رہا تھا؟ ایک چودھری حاجی وڈیرے نو پوچھا جائے۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں، اب آپ کہیں گے جی کہ اگر آپ اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتے تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہنے لگے بھائی میری کیا اوقات ہے، میں تو صرف لکھ رہا ہوں، کیونکہ قرآن کی تفسیر عقل سے نہیں ہوتی، نقل سے ہوتی۔ کس سے؟ نقل سے مراد نقل مارنا نہیں، نقل در نقل۔ اس لیے علم تفسیر معقولات میں نہیں ہے، منقولات میں۔ مطلب سند تابعی ہے تو اس کو بیان کرنا پڑے گا کہ قرآن کی آیت کی تفسیر میں جو حدیث نقل کر رہا ہوں میں نے کس صحابی سے سنی ہے، صحابی کو بیان کرنا پڑے گا میں نے مصطفیٰ سے سنی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ہے جس کو نقل کہتے ہیں، جس کو ہم مدارس کی زبان میں سند کہتے ہیں۔ یعنی مجھ سے اگر کوئی پوچھے تیری سند کیا ہے تو میں کہوں گا میں نے مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی عبدالقیوم ہزاروی سے پڑھا رحمت اللہ علیہ۔ بولو سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے انہوں نے کن سے پڑھا ہے تو میں کہوں گا انہوں نے محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ سے پڑھا ہے۔ اگر کوئی پوچھے انہوں نے کس سے پڑھا ہے تو میں کہوں گا انہوں نے حجت الاسلام شہزادہ اعلی حضرت مولانا حامد رضا خان رحمت اللہ علیہ سے پڑھا ہے۔ کوئی پوچھے انہوں نے کس سے پڑھا ہے تو میں کہوں گا انہوں نے بریلی کے تاجدار سے پڑھا ہے۔ تو 3 واسطوں سے میں اعلی حضرت کا شاگرد ہوں۔
3 واسطوں سے میں بریلی والے بابے کا شاگرد ہوں، یہ ہے نقل، اس کو سند کہتے ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں میں نہیں کہہ رہا، مولا علی کا شاگرد حضرت حسن بصری کہہ رہا ہے، دینا بھائی، حضرت حسن بصری کہہ رہا ہے۔ اور میں نے کہا حضرت حسن بصری بھی اپنی طرف سے بیان نہیں کر سکتے، تو جواب آیا کہ یقیناً انہوں نے مولا علی سے سنا ہوگا۔ میں نے کہا مولا علی بھی اپنی طرف سے نہیں بیان کر سکتے، جواب آیا یقیناً انہوں نے اپنے استاد سے سنا ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تو صرف حضرت حسن بصری کا نام ذکر کیا، لیکن یہ حدیث بظاہر مقطوع ہے، حکماً مرفوع ہے، ہے کیونکہ حضور سے سنے بغیر نہ علی بیان کر سکتا ہے، نہ ان سے سنے بغیر خواجہ حسن بصری بیان کر سکتا ہے۔ یہ میں صرف آپ کی تسلی کے لیے، مجھے تو ویسے یاد ہے، تو میں نے کہا میں ذرا لفظ سنا دیتا ہوں آپ کو کہ وہ الفاظ ہیں کیا، کہ جو حضرت خواجہ حسن بصری نے، یہ اسی تفسیر مظہری کا میں فوٹو بنا کے لایا ہوں اور میں نے یہ انڈر لائن کی ہوئی ہے۔ تو اس کے اندر آپ پتہ کیا لکھتے ہیں؟ رویان مبارک ابن فضالہ عن الحسن قال محمد رسول اللہ والذین معه ابو بکر اشداء علی الکفار عمر بن الخطاب رحماء بینہم عثمان بن عفان تراہم رکعا سجدا علی بن ابی طالب یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا بقیۃ العشرۃ المبشرۃ بالجنہ۔ سمجھ آ گئی؟ اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ علی کا شاگرد بیان کر رہا ہے تو علی بیان کر رہے ہیں نا، تو اس کا مطلب علی کہہ رہے ہیں یہاں عمر پاک 3 میں سے تیسرے ہیں، پہلے مصطفیٰ، بولو نا، پہلے مصطفیٰ، دوسرے صدیق اکبر، تیسرے فاروق اعظم۔ اب بخاری میں چلو، بخاری میں چلو، بخاری پڑھو اور ساری بخاری کی پہلی جلد صفحہ نمبر 518 ہے۔ یہ حدیث تو بڑی مشہور ہے، صرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ حضرت مولا علی کا بیٹا ہے، نام ہے محمد بن حنفیہ۔ کہا ابا جی ایک بات تو بتائیں، فرمایا پوچھو بیٹا، ای الناس خیر بعد رسول اللہ۔ یہاں 3 میں سے تیسرا، اب دوسرا بتا رہا ہوں۔ ای الناس خیر بعد رسول اللہ، رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون؟ یہ خیر اخیر کے معنی میں، پڑھن پڑھان والے بولو، خیر اخیر کے معنی میں، اخیر کا معنی افضل، افضل کا معنی اعلیٰ، افضل کا معنی اصدق، اخیر کا معنی ای الناس خیر بعد رسول اللہ، رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ علی پاک نے فرمایا پتر یہ بھی کوئی پوچھنے والی گل ہے، ابو بکر۔ اچھا سنیے بات آگے چلے، انہوں نے کہا جی ثم من، ثم من پھر کون؟ فرمایا بھی کو پوچھنے والی گل ہے، عمر۔ دوسرا حضور کے بعد افضل کون؟ پہلا ابو بکر، پھر عمر۔ اب اس کے بعد حضرت محمد بن حنفیہ کو پتا تھا، اگر اب میں نے کہا نا ثم من، ثم من، تو پھر ان کے 3 یاروں میں ایک باقی ہے، ابا جان بابا جان کے 3 یاروں میں ایک باقی ہے، انہوں نے ان کا نام لینا ہے۔ میں ذرا سوال بدل کے پوچھا، آپ نے سوال بدلا اور کہا، پہلے کیا کہا تھا؟ ای اللہ سے خیر بعد رسول اللہ، پھر کہا ثم من، تیسرے نمبر پر سوال کیا ثم ان، ثم ان جناب پھر تیسرے نمبر تے تو تسی ہوو گے نا۔ ہائے 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 ہائے، میرا ایمان ہے علی دا پتر بھی صاحب بصیرت بھی ہے، صاحب کرامت بھی ہے، انہیں سوال کیتا ہی تھا کہ پتہ چل جائے دنیا نو کہ اگر سوال بدل کے بھی میرے بابا کو ترتیب سے ہٹانے کی کوشش کی جائے، میرا بابا پھر بھی ترتیب سے ہٹتا نہیں ہے۔ پھر بھی ترتیب سے ہٹتا نہیں ہے۔ کہا جی ثم انت، پھر تو آپ ہوں گے نا، تو
تو حضرت علی پاک نے پتہ کیا فرمایا؟ اوے علی کے نام پہ امت کو لڑانے والوں، او علی کا نام لے کر صحابہ کو بھونکنے والوں، او علی کا نام لے کر اپنی قبریں کالی کرنے والوں، اپنی عاقبت برباد کرنے والوں، تمہاری قبریں بھی کالی، دل بھی کالے، چہرے بھی کالے، لباس بھی کالے، سنیوں کے لباس بھی اجلے، چہرے بھی اجلے، دل بھی اجلے، قبریں بھی روشن۔ بابا جی کہا کرتے تھے نا شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم تو غلام آفتاب ہم آفتاب گویا۔ بابا کہندا سی نہ اسی کالیاں نہ کالیاں گلاں کرنے اسی چمک دے ہوئے آقا دے نوکراں تے گلاں وی چمک دی ہویا کرے۔ اچھا نہ رہو، بولو بولو بولو، ہاتھ چوک کے بولو۔ تاجدار ختم نبوت کا سمانتا۔ تو حضرت علی پاک نے پتہ کیا جواب دیا؟ فرمایا نام بیٹا بخاری کے لفظ ہے۔ حضرت شیخ الحدیث تشریف فرمائے، میرے مولا نے فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، فرمایا نا پتر میں تے کام جا مسلمان ہوں، حالانکہ علی علی ہے، حالانکہ اس کے بعد نمبر علی کا چوتھا، حالانکہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ مصطفیٰ کے سارے صحابہ میں 3 کے بعد سب سے افضل علی ہے، سب سے افضل علی ہے، لیکن ان کی عاجزی دیکھ لیں۔ یہ بخاری کی ایک حدیث ہو گئی، بخاری کی ایک اور حدیث سناتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ ویسے پرانی جلد جو 2 جلدوں والی ہے، اس میں پہلی جلد میں صفحہ نمبر 520 اور 21 پہ ہے، لیکن میں نے جو جدید بخاری ہے ایک جلد میں، اس میں حدیث نمبر ہے 3677 اور 3650۔ نہ بولو او کمینے صرف آیت دا نمبر دس دیوان تے لوگ کہتے ہیں بڑا علم ہے، نہ انہوں نے آیت پڑھنی آتی نہ حدیث پڑھنی آتی، ہم صرف نمبر نہیں بتاتے پڑھ کے بھی سناتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں وہ صرف آیتوں کے نمبر بتاتے ہیں، ہم اگر قرآن سننا ہو تو علامہ شاہ احمد نورانی سے سنو نا، ہمارے بزرگ قرآن پڑھ کے بھی بتایا کرتے تھے۔ اب بخاری کی حدیث پتہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا اور لوگ جمع ہیں، تابعین صحابہ جتنے بھی چاہنے والے ہیں، آپ کا جسد اطہر چارپائی پہ پڑا ہوا ہے، لوگ آ کے دعائیہ جملے کہہ رہے ہیں، افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس ہجوم میں میں بھی کھڑا تھا، اچانک ایک بندہ آیا اور آ کے اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، ایسے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور ساتھ ہی باتیں کرنا شروع کر دی۔ میں نے پلٹ کے نہیں دیکھا کون ہے، اس نے سب سے پہلی بات یہ کہی، حضرت عمر پاک کی طرف دیکھ کے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ بول دے جاؤں میں چھڑن لگ گیا، سبحان اللہ، اچھا آپ ہو گئے تو پھر جلدی چھڑاں گا، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ اور دوسرا جملہ یہ کہا مجھے یقین ہے اللہ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا، آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا، جہاں وہ لیٹے ہوئے آپ بھی وہیں جائیں گے۔ کہا کیوں یقین ہے؟ اس لیے کہ میں نے حضور کو جب بھی سنا ہے حضور نے اپنے ساتھ آپ کو اور ابو بکر کو رکھا ہے۔ کہا میں نے جب بھی دیکھا حضور نے کہا کون تو وہ ابو بکر و عمر، کون تو ابو بکر و عمر، فعل تو ابو بکر و عمر، انطلق تو ابو بکر و عمر۔ سرکار کہتے تھے میں اور ابو بکر اور عمر، میں نے یہ کیا، ابو بکر نے کیا، عمر نے کیا، میں چلا، ابو بکر چلا، عمر چلے، ہر وقت حضور اپنے ساتھ آپ دونوں کو رکھتے تھے، تو مجھے یقین ہے اب بھی آپ ان کے ساتھ ہوں گے۔ اب توجہ، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میرا کریز بڑھ گیا، میرا تجسس بڑھ گیا کہ یہ بندہ ہے کون جو حضرت عمر پاک کے اتنے خطبے پڑھ رہا ہے۔ پھر ایک جملہ تو ایسا کہا کہ حد کر دی، حد کر دی، اور یہ حدیث نمبر 5685 میں ہے۔ وہ پہلے جملے تھے دونوں میں، باقی جملے مشترکہ ہیں، یہ جملہ اس حدیث میں ہے، موبائل میں میرے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اب جو جملہ کہا نا اس میں تو حد ہی کر دی۔ حضرت عمر پاک کو مخاطب کر کے وہ ہستی کہنے لگی ما خلفتا احدن
ما خلفت احدا بعدك احب الی ان القى الله بمثل عمله منك. ہائے ہائے ہائے. حضرت سمجھ گئے, ان کا ہاتھ اٹھ گیا. جب آپ اس کا ترجمہ سنیں گے آپ کا بھی ہاتھ نیچے نہیں رہے گا. آنے والے نے کہا اے عمر پاک یہ ماں نافیہ ہے, احدن نکرہ ہے, نکرہ تحت نفی ہے, جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ روئے زمین پر, روئے زمین پر, روئے زمین پر آپ کے بعد کوئی اور بندہ ایسا نہیں ہے جس جیسا نامہ اعمال لے کر میں رب کی بارگاہ میں جانا پسند کروں. آپ کے بعد روئے زمین پر کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس جیسا نامہ اعمال لے کر میں رب کی بارگاہ میں جانا پسند کروں. یعنی اگر اللہ مجھے اختیار دے کہ کس کا نامہ اعمال لے کے جانا چاہتے ہو تو میں کہوں گا میرا نامہ اعمال چھوڑ دیا جائے, عمر کا اعمال نامہ دے دیا جائے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جاگ کے جملہ سننا, جب یہاں پہنچی وہ شخصیت میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا, تجسس عروج پہ پہنچ گیا, کریز آسمان کی سرحدوں کو چھونے لگا. اب میں نے کہا میں دیکھوں یہ ہے کون جو عمر سے اتنی محبت کرتا ہے, عمر کو اتنا مانتا ہے, عمر کے اتنے قصیدے پڑھتا ہے, عمر کی اتنی شانیں بیان کر رہا ہے, جو عمر کا نامہ اعمال لے کر رب کی بارگاہ میں پیش ہونا چاہتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں فالتفت الیہ فاذا علی بن ابی طالب. کھڑے ہو کے کھڑے ہو یا علی, یا علی. سمجھ آئیے فالتفت الیہ فاذا علی بن ابی طالب. میں نے موڑ کے دیکھا تو وہ علی تھا, میں نے موڑ کے دیکھا تو وہ علی تھا. اب جا کے اس حدیث کو دوبارہ کھولنا پھر مزہ لینا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کاڑوں سے کہ اگر عمر پاک کے اعمال نامے میں معاذ اللہ تمہارے بقول دروازہ جلانا ہے, جواب دو. قیامت تک جواب نہیں دے سکتے. یہ مجھے آواز نہیں آئی ہے, یہ میں بخاری سنا رہا ہوں. اصح الکتب بعد کتاب اللہ. میں نے کہا اگر عمر پاک کے نامہ اعمال میں معاذ اللہ دروازہ جلانا ہے, معاذ اللہ کاغذ قلم نہ دینا ہے, معاذ اللہ خلافت پر قبضہ کرنا ہے, وغیرہ 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 جو تم کہتے ہو تو مجھے بتاؤ تو صحیح, پھر وہ اعمال نامہ لے کر علی رب کی بارگاہ میں کیوں پیش ہونا چاہ رہا ہے؟ اب آخری دو حدیثیں سن لو. السوائق المحرقہ, علی دے پتراں دی گل کیتی سی. السوائق المحرقہ علامہ امام ابن حجر حیثمی مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ امام ہیں جو حرمین میں عرصہ دراز تک امام بھی رہے, استاد بھی رہے, مفتی بھی رہے. تسی کہو گے جی شاید کل دا مولوی ہے, 400 سال پرانا امام, 400 سال پرانا محدث ہے. انہوں نے السوائق المحرقہ کے صفحہ نمبر 78 پہ لکھا ہے علی کا ایک بیٹا ہے جس کا نام حضرت عبداللہ محض ہے. اور یہ بولے حضرت حسن مصنع کا لخت جگر ہے. حضرت حسن مصنع حضرت حسن مجتبیٰ کے بیٹے ہیں. حضرت حسن مصنع کربلا سے سلامت واپس آنے والے دوسرے شہزادے ہیں. حضرت عبداللہ محض کے بیٹے حضرت امام محمد نفس الزکیہ ہیں. حضرت عبداللہ محض, اب بریفلی سن لو. حضرت عبداللہ محض کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کے کہنے لگا حضرت یہ بتائیں موضوع پر مسح کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ بیٹھے ہو, موضوع پر مسح کرنا جائز. موضوع پتہ ہے وہ چمڑے کی جرابیں جو پہنتے ہیں, چمڑے والی جرابوں پر مسح جائز نہیں ہے ہمارے نزدیک, الا یہ کہ اذا کان ثقینین,
سمجھ آئی نا؟ لا یشفان، اتنی موٹی ہوں کہ خود کھڑی ہو جائیں اور مسا کریں تو پاؤں جلد تر نہ ہو، وہ الگ بات ہے. یہ جرابیں اس طرح کی ہوتی نہیں. موضوع پر مسا کے حوالے سے بھی اختلاف ہے. ہمارے نزدیک موضوع پر مسا جائز ہے، رافضیوں کے نزدیک جائز نہیں ہے. رافضیوں کے نزدیک بولو نا، کاڑوں کے نزدیک جائز ہے، وہ موضوع پر مسا کو جائز ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے سنیوں کی نشانی پتہ کیا بتائیے کتابوں میں، عقائد کی کتابوں میں. آج کل تو کہتے ہیں کہ سنی وہ ہوتا ہے جو علی علی پہ جھومے زیادہ. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، لیکن ساتھ یہ ہے کہ عمر کے نام پہ بھی جھومے، عثمان کے نام پہ بھی جھومے، ابو بکر کے نام پہ بھی جھومے. میں نے کہا عقائد کی کتابیں پڑھ کے دیکھو، تمہید ابو شکور سالمی پڑھ کے دیکھو، العقیدۃ الطحاویہ پڑھو، العقائد النصفیہ پڑھو، شرح العقائد النصفیہ پڑھو، فقہ اکبر پڑھو، شرح فقہ اکبر پڑھو، امام ربانی کی کتابیں پڑھو، شیخ محقق کی پڑھو، اعلی حضرت امام احمد رضا کی پڑھو، شیخ الحدیث علامہ مولانا محمد علی نقشبندی کی کتابیں پڑھ کے دیکھ. پتہ ہے کیا لکھا ہوا ہے؟ سنی کی نشانی کیا؟ تفضیل، تسی سنتے رہتے ہو چونکہ میں بریفلی سنا رہا. تفضیل الشیخین وحب الختنین والمسح علی الخفین، یہ نشانی ہے. اور یہ تینوں قیود احترازیہ ہیں، یہ قیود احترازیہ ہیں، یہ صفات مقیدہ ہیں، یہ صفات کاشفہ نہیں ہے، یہ قید اتفاقی نہیں ہے، احترازی ہے. مطلب کیا ہے؟ یہ کسی کو خارج کرنے کے لیے، سنی کو کسی سے ممتاز کرنے کے. سمجھا دوں وہ جو آخری نشانی ہے نا، والمسح علی الخفین، میں ادھر سے شروع کرتا ہوں. موضوع پر مسح کرنا یہ سنی کی نشانی ہے. یہ کہہ کر سنی کو ممتاز کیا ہے کاڑوں سے. رافضیوں بولو، رافضیوں سے مطلب رافضیوں کے مقابلے میں سنی وہ ہوگا جو موضوع پر مسح کو جائز سمجھا. اب اس کے بعد کا درمیان میں وہ حب الختنین، سنی وہ ہوگا جو نبی کے دونوں دامادوں سے محبت کرتا ہو. واہ بھائی واہ، کیرے داماد سے بھی دورے داماد سے بھی. یہ کہہ کر سنی کو ممتاز کیا ہے خارجیوں سے، ناسبیوں سے، وہ جو مولا علی کو پھونکتے تھے، جو مولا علی کے فیصلوں کا انکار کرتے تھے، جو معاذ اللہ مولا علی کو مشرک کہتے تھے. اس کے مقابلے میں ہمارے بڑوں نے کہا سنی وہ ہوگا جو عثمان غنی سے بھی پیار کرے، مولا علی سے بھی پیار کرے. بھائی کمال ہو گئی. ایس گل تے تسی جنہ رسپونڈ کیتا ہے مینوں ہون لگیا کہ میں جامع رسولیت خطاب کراں. تسی کیڑے ہولی دی گل نہیں بولدے، چنگی گل تے بولدے، مزہ آ گیا. اچھا اب کالوں سے ممتاز کرنے کے لیے کہا والمسح علی الخفین. رافضیوں سے سوری ناسبیوں اور خارجیوں سے ممتاز کرنے کے لیے کہا حب الختنین. اب سنی رافضیوں سے بھی الگ ہو گیا، ناسبیوں سے، خارجیوں سے بھی. لیکن جڑے اندر بڑے ہوئے نے انہاں تو اصل سے اوتھے ونڈ کرنا اوکھا ہے. جیڑا ساڈے ورگا ہوے، پگ بھی انج دی پاوے، مدرسہ بھی ساڈے پیسیاں نال بناوے تے سنی بھی اخواوے، لیکن ہوے کوڑا جنوں کہندے نے نیم رافضی یا جنوں کہندے نے تفضیلی 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 کے مقابلے میں پتہ کرنا ہو کہ سنی کون ہے. تمہارے بابوں نے کہا تفضیل الشیخین، سنی وہ ہوگا جو شیخین یعنی ابو بکر و عمر کو مصطفیٰ کے سارے صحابہ سے افضل مانتا ہو. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. یہ ہے بات تفضیل الشیخین وحب الختنین والمسح علی الخفین. اب سنو تو اس نے آ کے پوچھا حضرت جی، حضرت عبداللہ محض سے کہ بتائیے کہ موضوع پر مسح کرنا جائز ہے کہ نہیں. ذرا ہولی کہنا، بڑی چاس سے گال لے، موضوع پر مسح کرنا جائز ہے کہ نہیں. تو انہوں نے جواب میں کہا جائز ہے. اس نے کہا جی دلیل کیا ہے؟ کہا میں نے عمر پاک کو دیکھا. سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ، میں نے عمر پاک کو دیکھا. وہ یاد ہے نا حضرت امام محمد باقر سے پوچھا گیا تھا، اسی سوائق میں بھی ہے، دیگر کتابوں میں بھی ہے، کہ بتائیے کہ تلوار کے دستے پر چاندی چڑھانا یا سائیکل کرنا اس کو جائز ہے کہ نہیں. انہوں نے کہا جائز ہے. کہا دلیل کیا؟ کہا میں نے صدیق اکبر کی تلوار. یہ علی کے بیٹے ہیں، یہ ہیں سید، یہ ہیں سید.
تو اب کہا کہ وہ تو بات آپ نے کئی بار سنی ہے، یہ ذرا شاید کم سنی ہو، یہ تفصیل سے سناتا ہوں. کہا کہ جی مسح کرنا جائز ہے، میں نے عمر پاک کو دیکھا ہے. اب اس نے پتہ کیا کہا، اس نے کہا جی تسی اپنی گل کرو، یہ لکھا ہوا ہے کیا جی آپ کرتے ہیں، آپ عمر کی بات کر رہے ہیں. آپ نے پتہ فرمایا میں نے تیرے کوٹ کا پتہ سی. فرمایا جو جواب میں نے دیا ہے نا یہ اس سے بڑا جواب ہے. تو نے پوچھا آپ کرتے ہیں تو میں نے کہا عمر کرتے ہیں. میں آپ کو عبارت سناتا ہوں پھر شاید آپ کو زیادہ مزہ آئے. کہتے اس نے کہا تمسحوا علی الکفین، ہاں اس نے کہا قبلہ، اس نے یہ نہیں کہا موضوع پر مسح جائز ہے کہ نہیں. کہا حضرت عبداللہ معاذ کو تمسحوا علی الکفین، آپ موضوع پر مسح کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا فقد مسح عمر، فقد مسح عمر. تو اس نے پتہ ہے کیا کہا، اس نے کہا کہ جی انما اسالک انت تمسح، میں کیا آپ کر رہے ہیں. تو آپ نے پتہ کیا فرمایا ذالک اعجز لک اخبرک عن عمر وتسالنی عن رائی. تو مینوں پوچھ رہے ہیں میں جواب عمر دا دے رہا، اے دے زیادہ چاسے جواب عمر کیا دے رہا ہوں میں جواب. اچھا اگلی بات سنیں، اس نے پتہ کیا کہا، آپ نے حضرت عبداللہ بن معاذ نے کہا تو نے میرے بارے میں پوچھا ہے، میں نے عمر کا حوالہ دے دیا ہے. تو فرمایا فعمر خیر منی وملء الارض مثلی. اور چھڈ میری گل، عمر میرے نالوں بھی اور میرے جیسے روئے زمین دے سارے لوگاں نالوں افضل ہے. یہ علی کا بیٹا کہہ رہا ہے. جس نے کتاب دیکھ رہی ہو میرے ادارے میں آ جائیں، یہی دکھائیں گے ہمارے علماء، آنے کی ضرورت نہیں رہے گی. صفحہ نمبر 78 ہے سوائے کا. اگلی بات سنو، تو اس نے پتہ کیا کہا، فقیل لہ، کسی سنن والے نے حضرت عبداللہ محض کو کہا ہذہ تقیہ، کہا ہذہ تقیہ. وہ تکیے والا سی، جڑا کہن والا سی وہ تکیے والا سی. اور بھائی اس نے کہا لگتا ہے یہ تکیہ کر رہے ہیں، اور تکیہ سے مراد وہ سرانا نہیں، یہ تکیہ انہاں دا ہے، اسی تکیے والے نہیں، اسی اندروں باہروں ہک ہیں. اور سمجھے نہیں، اور تکیے کا مطلب بندے کے اندر کچھ اور ہو، زبان پہ کچھ اور، یہ ہے نا مطلب. کسی کو منافقت کہتے ہیں تو سنی منافق نہیں ہوتا. یہ تکیے والے اور ہیں، ہم تکیے والے. تو اس نے کہا حضرت عبداللہ محض تکیہ کر رہے ہیں. جب اس نے یہ کہا تو حضرت عبداللہ محض کو جھلا لایا. ہوئے 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 آپ نے فرمایا اوے سنو، تم کہتے ہو تکیہ کرو، تجھے پتہ ہے کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں؟ تجھے پتہ ہے کہ تو اور میں کہاں کھڑے ہیں؟ یہاں کھڑے ہو کر تکیہ کروں گا میں. ویسے تو علی کا پتر کر ہی نہیں سکتا، لیکن پھر کھڑے کہاں ہے؟ یہاں زبان پہ کچھ اور ہو، دل میں کچھ اور ہو. پتہ ہے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آپ نے فرمایا نحنو بین القبر والمنبر، ہم اس وقت حضور کے منبر اور روضے کے درمیان کھڑے ہیں، ریاض الجنہ میں کھڑے ہیں، ریاض الجنہ. یہاں کھڑے ہو کر میں تکیہ کروں گا. آپ نے فرمایا اللہم ھذا قولی فی السر والعلانیہ فلا تسمعوا قول احد بعدی. فرمایا جو میں کہہ رہے ہیں میرا ایتھے بھی اعلان ہے، پوری دنیا سے اعلان ہے، میرے بعد کسی اور دی گل نہ سنی. اگلی بات اس روایت کی آخری بات، اور اس کے بعد چھوٹی سی روایت. آخری بات آپ حیران ہو جائیں گے. علی کا بیٹا پتہ کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے فیصلہ ہی کر دیتا، ایک گل کی فیصلہ کر دیتا. فرمایا تم میرے بارے میں تکیہ کی بات کرتا ہے، میں آج اپنی بھی کلیئرنس دے رہا ہوں کہ اپنے بابا جان کی بھی کلیئرنس دے رہا ہوں. آپ نے فرمایا حضرت عبداللہ محض نے کہا من ھذا الذی یزعم ان علیا کان مقہورا وان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہ بامر فلم ينفذه فکفى بها ازراء ومنکسۃ له. حضرت عبداللہ محض نے جو یہ کہے کہ میرے بابا علی ان کو مصطفیٰ نے کچھ لکھ کے دیا تھا، اس کے باوجود وہ تکیہ کر کے بیٹھے رہے، خلافت لے نہ سکے، تو علی کا بیٹا کہہ رہا ہے اس سے بڑا میرے بابا کا گستاخ اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے.
اس سے بڑی میرے بابا کی توہین اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے کہ ہو شیر خدا، اس کا حق ہو کوئی لے جائے۔ آخری حدیث سن لو اسی سوائے صفحہ نمبر 84 پہ، اور اس حدیث کے راوی بھی حضرت محمد باقر ہیں، راوی بھی سید زادہ ہے، بلکہ حضرت امام جعفر صادق ہیں، ان ابی ہے۔ امام جعفر صادق اور اپنے بابا جان حضرت محمد باقر سے روایت کرتے ہیں، حضرت امام محمد باقر کہتے ہیں میں نے اپنے جد اعلی، آخری ہے تھوڑا اچا، تسی اچا اس واسطے آخیا کہ تھوڑے تو بعد میں اچھی مسیح جا کے تقریر دیکھ لو، تسی تو آرام نال جا کے سو جاؤ کہ میں اچھی مسیح تقریر کرنی ہے۔ کیوں تھی ایک پہلوان صاحب نے، تسی تو پھر بھی میں اپنی مرضی نال اتنی گفتگو کی ہے، اتنے جڑے پہلوان صاحب نے، بھٹو صاحب نے، وہ پہلے کہتے ہیں جی 2 گھنٹے کیوں بابے ہو ٹائم لینا آتے کہتے ہیں 2 گھنٹے، ٹھیک ہے۔ حضرت امام محمد باقر کہتے ہیں میں نے اپنے بابا جان سے پوچھا، حضرت مولا کائنات سے، میں نے کہا بابا جان آپ یہ بتائیے کہ آپ جب بھی خطبہ دیتے ہیں، سبحان اللہ کہیے، آپ جب بھی خطبہ دیتے ہیں، اللہ اکبر، آپ خطبے میں ایک لفظ کہتے ہیں، خطبے میں، ہر خطبے میں، چاہے جمعے کا خطبہ دیں، چاہے عیدین کا خطبہ دیں، نکاح کا خطبہ دیں، خطاب کریں، تو آپ ایک جملہ کہتے ہیں۔ حضرت علی پاک سے پوچھا، کس نے پوچھا؟ حضرت امام محمد باقر۔ کس سے پوچھا؟ حضرت مولا علی۔ آپ خطبہ دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اللہم اصلحنا بما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین المہدیین۔ ہائے ہائے ہائے، یا اللہ ہماری بھی اسی طرح خیر خواہی فرمانا جس طرح تو نے خلفاء راشدین مہدیین کی خیر خواہی۔ سمجھ گیا، علماء تو یہیں سے مزہ لے گا کہ علی کہہ رہے ہیں خلفاء راشدین مہدیین، خلفاء راشدین مہدیین، ٹھیک ہے۔ تو حضرت امام محمد باقر نے کہا بابا جان یہ ہر خطبے میں آپ جن کا نام لیتے ہیں من ہوم، کلیئر کر جاؤ تاکہ کوئی کسی اور دے کھاتے نہ پاوے، گال ذرا کلیئر کر جاؤ، من ہوم۔ جب یہ پوچھا تو روایت کے لفظ یہ ہیں فغرورکت عیناہ، ہائے ہائے، بس یہ پوچھنے کی دیر تھی، حضرت مولا علی کی آنکھیں بھر آئیں، آواز گلوگیر ہو گئی، رخسار تر ہو گئے، آنسو نکلے، تو مولا علی نے گلوگیر آواز میں، رندہائی ہوئی آواز میں پتہ کیا فرمایا؟ بیٹا اب تو نے پوچھ لیا ہے تو میں بتاؤں وہ کون ہیں، ان لفظوں کا مزہ لینا آپ۔ حضرت مولا علی نے کہا ہم حبیبا یا، ہم حبیبا یا ابو بکر و عمر امام الہدا و شیخ الاسلام و رجلا قریش المقتدى بہما بعد رسول اللہ، من اقتدى بہما عصم ومن تبع آثارہما ہدی الی الصراط المستقیم ومن تمسک بہما فہو من حزب اللہ۔ کہا کیا پوچھتے ہو میرے بیٹے، جن کا میں ہر وقت ذکر کرتا ہوں، ہر خطبے میں ذکر کرتا ہوں، وہ میرے دوست سجن ہیں، وہ میرے یار ہیں، وہ میرے محبوب ہیں، نام ان کا ابو بکر و عمر ہے۔ اگلے لفظ سنو اور پھر چلیں، کہا امام الہدا و شیخ الاسلام، وہ دونوں امام ہدایت بھی ہیں، دونوں شیخ الاسلام ہیں، وَالرَّجُلَا قُرَيْشٍ الْمُقْتَدَى بِهِمَا بَعْدَ رسول اللہ، اور وہ قریش کے وہ دو جڑے ہیں جو رسول اللہ کے بعد امت کی کشتی کے ناخدا ہیں،
اور کہا من اقتدا بہما آسما، جس نے ان کی اقتدا کی وہ بچ گیا، اور من تبع آثارہما ہدی الی الصراط المستقیم، جو ان کے نقش قدم پہ چلا صراط مستقیم پہ پہنچ گیا، ومن تمسک بہما فہو من حزب اللہ، اور جس نے ان کا دامن تھام لیا وہ اللہ کی جماعت ہے، کی جماعت ہے۔ قرآن کا دو جماعتی نظام ہے، جو ابو بکر و عمر کا دامن تھامے وہ حزب الرحمان ہے، جو ان کو بھونکے وہ حزب الشیطان ہے۔ سنی اللہ کی جماعت ہے، سنی ہی حق والا ہے، سنی ہی صراط مستقیم والا ہے، سنی ہی جنت والا ہے۔ لہذا سنی جیو، سنی مرو، اور سنی اٹھو، اور پھر اٹھ کے کہو میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا السلام۔